بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کچھ تحریریں ایسی ہیں، کچھ عبارتیں ایسی ہیں کہ جس میں بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، بغیر طہارت کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی آیات ہیں، انہیں بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے زیر زبر پیش ہیں یا تشدید ہے یا جزم ہیں، ان کو بھی بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور خواتین اگر اپنے مخصوص ایام میں ہیں تو وضو کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ اگر وہ وضو کر بھی لیں تب بھی ان کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کے ممکن ہے دوسرے فوائد انہیں مل جائیں، مگر قرآن مجید کی آیات کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی صورت میں بھی۔ اور اگر عام افراد ہیں تو ان کو وضو کرنا پڑے گا، وضو کے ساتھ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، اگر قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا ہے، کسی زبان میں کیا ہوگا، اردو میں، انگلش میں، کسی اور زبان میں اگر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو ترجمے کو ہاتھ لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لفظ عربی جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، جو عربی زبان میں ہے، اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر ٹرانسلیشن کو ہاتھ لگانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مگر ٹرانسلیشن میں بھی اگر کسی مقام پر لفظ اللہ آ جاتا ہے یا اللہ کی مخصوص صفات آ جاتی ہیں تو اس کو بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور وہ فقط ٹرانسلیشن کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن کے علاوہ بھی اگر اخبارات میں، بچوں کے کورسز میں یا کسی اور مقام پہ مثلا لفظ اللہ اور اللہ کی مخصوص صفات کا تذکرہ آ جاتا ہے تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور جب جہاں لفظ اللہ میں کہہ رہا ہوں تو اللہ کا ٹرانسلیشن جن جن زبانوں میں ہو رہا ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مثلا انگریزی زبان میں گاڈ کہا جا رہا ہے، فارسی زبان میں خدا کہا جا رہا ہے، تو اگر خدا لکھا ہوا ہے یا گاڈ لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کی مخصوص صفات ہیں۔ اللہ کی مخصوص صفات کا مطلب رحمان ہے، رحیم ہے، اگر یہ کہیں کسی مقام پر لکھی ہوئی ہے تو ان کو بھی بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اللہ کا نام اور اللہ کی مخصوص صفات کا نام اگر یہ کسی مقام پر لکھا ہوا ہے تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگایا جائے۔ چنانچہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا کسی کا نام عبداللہ ہے تو بغیر طہارت کے لفظ اللہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ عبد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مگر اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عبد الرحمن میں عبد کو ہاتھ لگا سکتے ہیں مگر رحمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہذا اللہ کی مخصوص صفات ہیں، اس کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ مخصوص صفات کا مطلب کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا رب ہے تو رب فقط اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، عام لوگوں کے لیے بھی عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، رب۔ چنانچہ رب کو اگر بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا چاہیں تو کوئی قباحت نہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کا نام یا اللہ کی مخصوص صفات کا تذکرہ ہے، وہ احتیاط لازم یا احتیاط واجب کے طور پر اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور جہاں تک قرآن کی آیات کا تذکرہ ہے تو وہ تو فتویٰ ہے کہ اس میں بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور جیسا میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں وضو کرنے کے بعد بھی، غسل کرنے کے بعد بھی، جمعے کا غسل کرنے کے بعد بھی، مثلا جمعے کا غسل کرنے کا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے مگر اس کے باوجود طہارت حاصل نہیں ہو سکتی ان کو، لہذا وہ نہ اللہ کے نام کو اور صفات کو ہاتھ لگا سکتی ہیں احتیاط لازم کے طور پر، اور نہ ہی قرآن کی آیات کو ہاتھ لگا سکتی ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہیں، وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔